Now, this is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1,500 years old. The discovery of Bible written 1,500 years ago has revealed many secrets to the public. The Gospel of Barnabas found in Turkey during the anti-smuggling operation. Many of its teachings are matches with those in the Quran and oppose the Bible, especially the New Testament. This Bible recognized Jesus not as God or Son of God, but merely as a prophet who delivered God's words. The Gospel of Barnabas claims that instead of Jesus, Judas was crucified and Jesus was ascended to heaven while he was still alive. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad. मुसलमान तमाम अलामी किताबों पर ईमान लाने के साथ साथ सिर्फ कुरान पाक को ही महफूज हालत के अंदर मौजूद अल्लाह का आखिरी कलाम मानते हैं, जो कि क़यामत तक के इंसानों की हिदायत के लिए ऐसे ही मौजूद रहेगा। इससे पहले कि तमाम अलामी किताबें अल्लाह का कलाम तो हैं मगर अपनी असली हालत के अंदर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर तौरात और अंजील, इन दोनों अलामी किताबों की खासियत ये थी कि ये मुस्तकबिल के अंदर आने वाली नई शरीयत या अल्लाह के रसूल की आमद को पहले ही इनके नाम और निशानियों के साथ बयान कर दिया करती थी, जैसा कि आसमानी सहीफों के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद की पेशन गोई का जिक्र था, जो कि बनी इसराइल को इस वक्त के फिरौन मिस्र की 400 साल की गुलामी से निजात दिलवाएंगे। इसके बाद तौरात में अगले रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की पेशन गोई की गई थी, जिन्हें यहूदी कौम ने दज्जाल कहकर सूली पर लटकाने की कोशिश की और अब तक इस मसीहा के इंतजार में है, जो कि असल में अब की बार असली दज्जाल होगा। बिल्कुल इसी तरह से बाइबल यानी अंजील मुकद्दस के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशन गोई आपके ऐलान नबूवत से तकरीबन 600 साल पहले ही कर दी गई थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मजहबी पेशवाओं यानी यहूदी रब्बी और ईसाई पादरियों ने अपनी मर्जी के मुताबिक इन किताबों के अंदर बदलाव शुरू कर दिया। इन किताबों की तहरीफ शुरू हो गई, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा ना करते तो पेशन गोई के मुताबिक इनको अगले आने वाले रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ता, जिसके बाद पिछली तमाम शरीयत यानी क्रिश्चियनिटी और यहूदियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती, जो कि रिसालत का कानून है कि अगली आने वाली रिसालत के बाद पिछले नबियों की तमाम तालीमात खत्म या मनसूख हो जाती हैं। और जाहिर है कि ये बात तभी साबित हो सकती है जब आज से 2000 साल पुराना बाइबल का कोई असल नुस्खा ऐसा मौजूद हो, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशन गोई को वाज़े तौर पर बयान कर दे। और हाल ही में ऐसा हो भी चुका है। जी हाँ, एक 1500 साल पुराना बाइबल का नुस्खा या स्क्रोल हाल ही के अंदर तुर्किया के अंदर मिला है, जिसके अंदर वाज़े तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र आपके नाम और निशानियों के साथ मौजूद है और दुनिया का कोई भी पादरी इसको झुठला नहीं सकता। ये बाइबल 1500 साल पहले लिखी गई थी, जिसके सामने आने के बाद कई राव दुनिया के सामने आए और इस किताब का नाम है गॉस्पेल ऑफ बरनबास, जो इस्लाम की आमद से भी तकरीबन 75 से 100 साल पहले लिखी गई। तुर्किया में मिलने वाला ये नुस्खा दरअसल गॉस्पेल ऑफ बरनबास की एक ट्रांसलेटेड कॉपी है, जो कि असल में इब्रानी जबान के अंदर आज से 2000 साल पहले लिखी गई। क्रिश्चियनिटी के अंदर आज भी इस किताब को ऑथेंटिक नहीं माना जाता, क्योंकि इस बाइबल के असल नुस्खे के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि कुरान करीम के अंदर बयान है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था। वो अल्लाह के बेटे नहीं है, उन्होंने कभी भी इस चीज का दावा नहीं किया। वो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर थे, जिन्होंने बाकी पैगंबरों और रसूलों की तरह अल्लाह का पैगाम अपने लोगों तक पहुंचाया। हजरत ईसा की बजाय इनके 12 साहबियों में से एक जुडस को, जिसे यहूदा भी कहते हैं, इसको सूली पर लटका दिया गया था, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। और ये तमाम अकीदे आज की मौजूदा बाइबल, जो कि सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी के अंदर मुकद्दस मानी जाती हैं, यानी लूक, मैथ्यू, मार्क और जॉन, जो इनके लिखने वालों के नाम के साथ मंसूब है, इनके तमाम अकीदों के खिलाफ जाती हैं, या यूं कहें कि मौजूदा ईसाईयत की बुनियादों के खिलाफ जाती हैं। बरनबास एक ऐसी अंजील का नुस्खा है जिसे खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असल सहाबी, जिसका नाम बरनबास था, इसने खुद लिखा, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले 12 सहाबियों में सबसे पहले लोगों के अंदर शामिल थे। और इसी किताब के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात व वाकयात बहुत तफसील से मौजूद हैं। इन वाकयात के अंदर खुद बरनबास शामिल था, जिसका असल नाम यूसुफ, और इंतहाई नेक होने की वजह से इसका नाम पड़ गया था बरनबास। ये इनके खुद के आंखों देखे हालात हैं जो कि इस किताब के अंदर लिखे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज की चारों मुस्तनद अंजील मुकद्दस, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इन 12 सहाबा में से बाकी 11 की लिखी हुई नहीं है, बल्कि सिर्फ रिवायत इकट्ठी करके लिखी गई हैं कि फलां ने फलां से सुना और उसने आगे फलां से सुना, जिसने डायरेक्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सुना। जो कि सच है या झूठ, इसका कोई पैमाना नहीं। बरनबास को लिखने के बाद इसका तर्जमा रोमन हुकूमत के अंदर इटालियन और स्पेनिश जबान के अंदर किया गया था। ये अंजील मुकद्दस ईसाईयत का वजूद खतरे के अंदर डाल देती है, जिसके अंदर मौजूदा ईसाईयत की बुनियाद खड़ी है।
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا وہ حضرت اسحاق نہیں تھے بلکہ اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حالانکہ بنی اسرائیل قوم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ انبیاء کرام کے سلسلے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں تھے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اور یہود و نصارہ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی راہ کے اندر قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، جو کہ سچ نہیں ہے۔ اسی لیے کرسچن پادری اسے صدیوں سے اپنی عوام سے چھپاتے آ رہے ہیں، اور یہ انجیل بتاتی ہے کہ اس کے علاوہ ان سب بائبل کی کتابوں کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بدلاؤ اور ملاوٹ کی گئی ہے۔ آج بھی کرسچن پادری اس کا جواب دینے کے بجائے اسے بائبل کا اسلامک ورژن کہہ کر اس کا انکار کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی لاجیکل سا جواب ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو باقی انجیل کے نسخوں کو بھی بالکل اسی بنیاد پر مستند نہیں مانا جا سکتا، اور اگر واقعی ایسا تھا تو آج یہ کتابیں ہر مسلمان عالم کی لائبریری کے اندر موجود ہوتی، اسے پڑھایا جاتا اور اس کی تبلیغ کی جاتی، پر اسلامی تاریخ کے اندر کہیں پر بھی کسی بھی لٹریچر کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اور ویسے بھی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 75 سال پہلے کون سا مسلمان موجود تھا جس نے یہ کتاب لکھی؟ ترکی کے اندر سمگلنگ روکنے کے لیے تلاش کے دوران ایک کلیکٹر کے پاس سے یہ نسخہ اتھارٹیز کے ہاتھ لگا، جو کہ کسی جانور کی کھال پر سونے کے پانی سے لکھی گئی تھی، جسے آج بھی ترکی کے ایک میوزیم اینتینوگرافی میوزیم کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے چیپٹر 39 کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ میرے بعد ایک اور پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، اور وہ نئی شریعت کے ساتھ آئیں گے۔ کرسچن پادریوں نے اسے اپنی عوام سے چھپانے کی بہت کوشش کی تاکہ ان کی دین کی ٹھیکیداریاں، ان کے عہدے اور ان کی عوام پر ان کا کنٹرول باقی رہے، یہ سچ دنیا سے چھپاتے رہے، لیکن سچ کی تو خاصیت ہی یہی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی دنیا کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ برناباس اس کتاب کے شروع کے اندر اسے لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا مقصد ان لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، ان لوگوں کا ایمان بچانا ہے جو کہ شیطان کے دھوکے میں آ کر یسوع کو اللہ قرار دیتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، ختنہ کو غیر ضروری اور حرام کھانوں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اور وہ مزید کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر رومن کیونکہ بت پرست تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انہی لوگوں نے سب سے پہلے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جو کہ بعد میں بنی اسرائیل کی عوام کے اندر بھی مشہور ہو گیا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس عقیدے کا انکار کرتے ہوئے اسے پھیلانے سے روکنے کے لیے بہت کوششیں کی، اور یہ تمام کوششیں اس کتاب میں واقعات کی صورت میں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل صحابی آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر اور رسول مانتے تھے، جنہیں اپنے بعد آنے والے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر حکم دیا گیا تھا کہ اپنے آنے والی نسلوں کو اس بارے میں آگاہ کریں کہ وہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اب یہ لوگ چاہ کر بھی اس ٹیکسٹ کا انکار اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ٹرانسلیٹڈ ورژن کو یعنی اصل برناباس کے نسخے کو ٹرانسلیٹ کر کے اٹالین اور اسپینش زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے لکھا گیا تو اس وقت 1500 سال پہلے کا ٹائم تھا، جو کہ رومن دور حکومت تھا، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شروع سے ہی عربوں کی زبان عربک زبان تھی، نہ کہ اسپینش یا اٹالین۔ یہ دونوں زبانیں اس ٹائم کے اندر آج کے موجودہ یورپ کے اندر بولی جاتی تھی، جو کہ اس ٹائم کے اندر یعنی آج سے 1500 سال پہلے رومن حکومت کا حصہ تھے، یعنی کسی مسلمان کے تو اسے لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 75 سال پہلے اس وقت کے ایک پوپ گلیسس ون نے اس کتاب کو پڑھنے والوں کو مجرم قرار دے دیا کہ کوئی بھی شخص اس کو نہیں پڑھے گا، اور وجہ یہ تھی کہ ان کی اجارہ داری مذہبی منوپلی چیلنج ہو رہی تھی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ، اپنا رتبہ سب کچھ چھوڑ کر اس آخری نبی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ یہ کتاب لوگوں سے چھپا کر یہاں وہاں گھومتی رہی، اور 16ویں صدی کے اندر اس کا ایک نسخہ پاپس کیسٹس کے کتاب خانے کے اندر موجود تھا جسے پڑھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ آخرکار ان کے ایک دوست نے اسے چرا کر اس کا ترجمہ اپنی مادری زبان یعنی اٹالین زبان کے اندر کیا، اور مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا آخرکار یہ 1738 کے اندر آسٹریا کے شہر ویانا کی ایک لائبریری کے اندر پہنچا، اور 1907 یعنی 1907 میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کا انگلش کے اندر ترجمہ پبلش کر دیا تو پوری دنیا کے اندر ہنگامہ مچ گیا، لہٰذا فوراً اس کے تمام انگلش، اٹالین اور اسپینش ترجموں کو مارکیٹ سے بالکل غائب کر دیا گیا۔ آج بھی اسے پبلش کرنے اور اسے بیچنے پر پورے یورپ کے اندر پابندی ہے، اور اس کی وجہ آپ خود اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے صرف 2 نسخوں کو بچا لیا گیا تھا، جن میں سے ایک برٹش میوزیم اور دوسرا واشنگٹن کی کانگریس لائبریری کے اندر آج بھی موجود ہے، لیکن آج انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ PDF فارم کے اندر ہر جگہ پر موجود ہے، ایون کہ اردو زبان کے اندر بھی۔ مولانا مودودی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی پبلش کی ہوئی ایک کاپی ملی، جسے پڑھ کر انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے کرسچن نے صرف اپنے تعصب اور ضد کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ آج بھی کرسچن پاپ کا یہ کہنا ہے کہ برناباس دراصل ان 12 صحابہ کے اندر شامل نہیں تھا بلکہ یہ کوئی اور شخص تھا۔
آج کے دور میں برہنہ باسی دراصل کسی حد تک وہی اصل نسخہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات پر مشتمل ہے جو کہ واقعی اپنی قوم اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ لائے تھے. اور کسی حد تک کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ قرآن پاک کے علاوہ اللہ پاک نے کسی بھی اور علامی کتاب کی غلطیوں سے پاک ہونے کی گارنٹی نہیں لی اور نہ ہی ان کی حفاظت کا ذمہ لیا. اور یہ سچ آخرکار جتنا مرضی چھپا لیا جائے لیکن ایک نہ ایک دن دنیا کے سامنے آ کر ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.